लूका, मुकद्दस लूका की अंजील, उसका दूसरा बाब, 8वीं आयत से खुदा के कलाम को आपके सामने रखने जा रहा हूं। फिर सुनिए लूका, मुकद्दस लूका की अंजील, उसका दूसरा बाब, 8वीं आयत से खुदा के कलाम। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका, और वो निहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे, और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। 15वीं आयत से सुनिए, जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चलें, और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावंद ने हमको खबर दी है देखें। बस उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चा को चरनी में पड़ा पाया, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। खुदावंद अपने कलाम से हमें बरकत दे। मेरे अज़ीज़ों, लूका, जिसे डॉक्टर लूका कहा जाता है, लूका तबीब था, हकीम था, इसलिए इसको डॉक्टर लूका कहा जाता है। ये रसूल नहीं था, बल्कि रसूलों के वसीला से ये यीशु के पास आया था। और अजीजों, इसने बड़ी तहकीक की, शुरू से लेके आखिर तक तहकीक की, और यीशु के बारे में तफसील से लिखा। हम जो जीसस फिल्म देखते हैं वो लूका की अंजील से ली गई है। इसने एक तरतीब को लिया है। इसने यूहन्ना की पैदाइश के जिक्र को लिया है कि कैसे वो वाक़या हुआ, और फिर हमें यीशु मसीह की पूरी पैदाइश का वाक़या जो है वो पूरे तौर से नज़र आता है। यहाँ पर मेरे अजीज़ों, हमें चंद किरदार याद करने की ज़रूरत है। इस सीन में जो हमें यीशु मसीह की पैदाइश का सीन है, और ये सेम डेट है जो आज का दिन था, ये सेम उसी दिन की याद दिलाता है। ये 24 की रात का वक्त था। यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त लिखा है कि चरवाहे रात के वक्त अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, अपने गल्ला को चरा रहे थे। तो आप कह सकते हैं कि ये 24 की रात का वाक़या है, ये 24 की रात का वाक़या है, आप कह सकते हैं। हालेलुया। उस वक्त क्या हुआ? ये पहला क्रिसमस है। इस जमीन पर फर्स्ट क्रिसमस
جس کو سیلیبریٹ کیا گیا اور جس کا آغاز، سیلیبریشن کا آغاز جو ہے وہ آسمان سے، ہیمن سے سیلیبریشن کا آغاز کیا گیا۔ خدا نے اپنے فرشتوں کو بھیجا تاکہ وہ زمین پر ہر ایک کو خبر سنائے جو نا امید، جو غریبی اور پستہانی اور نا امیدی کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو امید کا پیغام دے، خوشی کی خبر سنائے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ پہلا کرسمس ہے۔ بڑی دنیا میں یہ بات اٹھائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کرسمس سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بائبل میں نہیں لکھا۔ یسوع کے شاگردوں نے کہا کرسمس کو سیلیبریٹ کیا، اور پھر یسوع نے کب کہا کہ میری پیدائش، میرے جنم دن کو مناؤ اور اس کو سیلیبریٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ نے پچھلی دفعہ جو کرسمس پروگرام ہم نے چرچ میں کیا تھا، شاید 22 دسمبر کو تھا، اگر آپ اس میں شریک تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کیوں لازمی تھا، ساری نبوتیں کیسے کرسمس کے دن پر آ کر پوری ہوتی ہیں، اور کرسمس پر ہی یسوع مسیح کی قربانی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم ایسے سوالات اٹھتے ہوئے سنتے ہیں، کرسمس منانا نہیں چاہیے، کرسمس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی روحانی پہلو نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ یہ بائبل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ کرسمس ڈے ہے، یہ یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہے۔ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کو جان لیں۔ یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ مسیحا ہے اور ماس عبادت ہے، مسیح کی عبادت، یسوع مسیح کی عبادت کرنا۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کو سیلیبریٹ کرنا 300 سال بعد کیا گیا، یسوع کے 300 سال بعد، نکایا تھامسن نے۔ پر یہ حقیقت نہیں ہے۔ یسوع کی پیدائش کا ذکر تو یسوع کے 100 سال بعد ہی ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اور شاگردوں نے کیوں نہیں کیا؟ شاگرد تو بیچارے رہی مصیبت میں، کبھی کسی کو پکڑ کے قتل کیا جا رہا تھا، کلیسیا کو مارا جا رہا تھا، پلوس جو ساؤل تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے، یہودی ان کے خلاف ہو گئے، رومی کلیسیا کے خلاف ہو گئے، پوری دنیا جو تھی وہ کلیسیا کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور شاگردوں کو، یسوع کے شاگردوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا گیا، ان کو مارنا شروع کر دیا گیا۔ ان کو تو چین ملا ہی نہیں اس زمین پر، وہ کیسے سیلیبریٹ کرتے؟ وہ تو یسوع کی منادی کرتے رہے، منادی کرتے رہے، اور شاگردوں کی وجہ سے ہمیں سکون اور اطمینان ملا ہے۔ آج ایئر کون نہیں ہے، لیکن پنکھوں کے نیچے، چھتوں کے نیچے، روشنی کے، اب خوبصورت ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ، میوزک کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ پہلی کلیسیا جو شاگردوں کی کلیسیا تھی، یسوع کے چیلوں کی کلیسیا جو تھی، وہ تو مصیبت میں پڑے رہے۔ وہ کہاں سے خدا کے بیٹے کے لیے اس طرح کا جشن مناتے ہیں؟ میرے عزیزو، ہمیں پہلا کرسمس سیلیبریشن جو ہے وہ ہمیں لوکا کی انجیل میں نظر آتا ہے، اور عام سادہ سی بات ہے، ہم عام انسان ہیں، جب ہم اپنے بچوں کا، اپنے ماں باپ کا، اور کئی تو جو مرے ہوئے ماں باپ ہیں ان کا بھی
बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया में गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है ना, छुट्टी होती है? नहीं होती? होती है। पाकिस्तान में वो होती 25 दिसंबर को है कायदे आज़म की, उन्होंने ट्विस्ट करके कायदे आज़म की पैदाइश तो कुछ और डे था, बाद में उन्होंने 25 दिसंबर रख दिया कि चलो क्रिश्चियनों को छुट्टी भी दे दी। हम उन लोगों की बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं जो मट्टी के नीचे हैं, जिन्होंने गुनाह किए हैं, और मेरे अजीजों अगर हम यीशु मसीह के साथ उनका मुकाबला करें तो हम क्यों नहीं अपने निजात देने वाले, मुक्ति देने वाले, अपने बचाने वाले यीशु के लिए सेलिब्रेशन कर सकते हैं। आमीन। यहाँ पर फरिश्ते आए हैं और फरिश्तों ने पैगाम दिया है। कितना खूबसूरत मैसेज है। और मैसेज के बाद और मैसेज के दौरान मेरे अजीजों यहाँ पर फरिश्ते हम सिताइश, सना, महिमा, स्तुति गाते हुए, कहते हुए सुनाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो क्रिसमस ईव है वो ज़्यादा ज़ोर शोर से लोग सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस दिन ज़मीन पर जो थे फरिश्तों ने, बेटे आप थोड़ी देर के लिए, जब से मैसेज चल रहा है आप बस पीछे खड़े बातें कर रहे हैं, प्लीज थोड़ी देर के लिए। फरिश्तों ने विजिट किया। आज मैं और आप क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्या कभी फरिश्तों ने आपको सेलिब्रेट किया है? क्या फरिश्तों ने आपको विजिट किया है? अगर आप हकीकी तौर से क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो खुदा से कहें कि खुदावंद तेरी हजूरी हम पर आए, तेरा जलाल हम पर आए और तेरे फरिश्ते हमें विजिट करें। आमीन। यीशु की पैदाइश पर फरिश्ते विजिट करते हुए नजर आते हैं। मरियम को आके फरिश्ते ने खबर दी, यूसुफ को खुदा के फरिश्ता ने आके खबर दी, और मजूसियों को खुदा के फरिश्ते ने आकर खबर दी कि अब दोबारा उस रास्ते से नहीं जाना जिससे तुम लोग आए हो। यीशु मसीह की पैदाइश पर फरिश्तों का विजिट होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप गा रहे थे, खुदा की हम्द कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बड़े फरिश्ते हमारे साथ हैं। आमीन, हालेलुया। खुदा के फरिश्ते इस वर्शिप में हमारे साथ थे, और ये हकीकी क्रिसमस, हकीकी सेलिब्रेशन है, बड़े दिन की सेलिब्रेशन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इसे कभी भी मिस मत करें। अब फरिश्तों का पैगाम थोड़ा सा सुन लेते हैं। मेरे अजीजों, फरिश्ते ने कहा, जब वो डर गए 10वीं आयत से, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा कि डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। अब ये बात क्लियर करती है, सारी उम्मत से मुराद जो उर्दू का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये है कि जब से इंसान इस ज़मीन पर आया है तब से लेकर ज़मीन के आखिरी इंसान तक के लिए ये खुशी की खबर है, ये गुड न्यूज़ है कि यीशु मसीह यानी कि निजात देने वाला, खुदा ने जब अपने फरिश्ता के वसीला से यूसुफ को पैगाम दिया तो उसने क्या कहा कि तो अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है, उसके बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। मेरे जीजो, जो लोग अंधेरे में बैठे थे उन्होंने बड़ा नूर देखा, उन्होंने एक बड़ी रोशनी देखी, और ये बशारत है उन सब के लिए जो आज तक गुनाह के नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं।
میرا اور آپ کا یسوع آیا۔ یہ خبر صرف اس امت کے لیے نہیں تھی، اس قوم کے لیے نہیں تھی، اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ تو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے تھی، تمام نیشنز کے لیے تھی، اس وقت بھی، آج بھی اور آنے والے وقت میں بھی۔ ہاللیلویا۔ اس کا جو صحیح ترجمہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ پاسٹ کے لیے بھی ہے، یہ پریزنٹ کے لیے بھی ہے اور یہ فیوچر کے لیے بھی ہے۔ یسوع مسیح جو نجات دینے والا ہے وہ کل بھی نجات دیتا تھا، آج بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمیشہ گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اس سے بڑی کوئی خبر نہیں ہے۔ Praise the Lord۔ میرے عزیزو، میں شارٹ کرتا ہوں، ہم بہت ساری باتیں کل 2 عبادتوں میں سیکھنے والے ہیں، کچھ تعلیمی باتیں ہوں گی، کچھ بشارتی باتیں ہوں گی۔ جو لوگ نہیں آ سکیں گے وہ فیس بک پر ضرور دیکھیں۔ آج بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو نہیں بلایا تاکہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آئیں گے تو SOPs کا کی کوئی مشکل نہ بن جائے۔ تو یہاں پر جب فرشتے پیغام دے کر چلے گئے، آسمان پر چلے گئے، تو گڈریے آپس میں کیا کہنے لگے؟ یہ جو گڈریے تھے، چرواہے تھے، کیا بات کرنے لگے؟ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے کہ آؤ بیت الحم کو چلیں۔ بیت الحم، بیت کہتے ہیں گھر کو، اور لحم جو ہے روٹی ہے، یعنی کہ روٹی کا گھر۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس لیے نہیں کہ یسوع مسیح بیت الحم میں پیدا ہوا، ایکچولی یسوع مسیح زندگی کی روٹی ہے، اور بیت الحم پر مہر ہو گئی کہ یہ زندگی کی روٹی، کیونکہ زندگی کا مالک وہاں پر پیدا ہو گیا۔ پریز دی لارڈ۔ آؤ بیت الحم کو چلیں۔ یہی بات کرنا چاہتا ہوں، جب آپ خدا کے کلام کو سنیں کسی بھی خادم کے وسیلہ سے، میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا، اب بھی آپ کو بتاتا ہوں، فرشتہ جو ہے اسپرچل معنوں میں وہ خدا کا خادم ہے، خداوند کا سیوک، پربھو کا سیوک ہے، وہ خادم ہے، پاسبان ہے۔ جب آپ اپنے پاسبان کی بات کو سنتے ہیں، مکاشفہ پاتے ہیں، تو اس کو فوراً عمل میں لے کر آئیں۔ بیت الحم کا اور یروشلم کا جو سفر تھا وہ صرف 1 میل کا سفر تھا، زیادہ سفر نہیں تھا۔ اور میں نے پچھلے سال یہ بتایا تھا، ہیکل کے اندر جب بروں کو قربان کیا جاتا تھا، جن بروں کی قربانی ہوتی تھی، ان کی پیدائش اور ان کی پرورش بیت الحم میں ہوتی تھی۔ اور یسوع مسیح کے دور میں صرف ایک ہی 1.5 سالہ تھی بیت الحم میں، بہت ساری 1.5 سالہ نہیں تھی، ایک ہی 1.5 سالہ تھی۔ میرے عزیزو، جہاں پر یسوع کی پیدائش ہوئی، یہ وہی 1.5 سالہ تھی جو ہیکل کی آفیشلی 1.5 سالہ تھی۔ وہاں پر کوئی گاؤ شالہ نہیں تھی، استبل جو ہے بیلوں کا استبل نہیں تھا۔ یسوع کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، صرف ایک ہی اس علاقے میں اس وقت 1.5 سالہ تھی۔ یسوع مسیح وہاں پر پیدا ہوا جہاں پر بھیڑ اپنے بچے دیتی ہے، جہاں پر بھرے پیدا ہوتے ہیں، جہاں پر میمنے پیدا ہوتے ہیں۔ اور میمنے کون سے؟ جن کو قربان کیا جاتا ہے، فسح کے دن جن کی قربانی ہوتی ہے۔ اور یسوع مسیح کی پیدائش کے دن مجوسی ایک نذرانہ جو لے کر آئے تھے وہ مردہ تھا،
اس کا مطلب ہے یہ جو بادشاہ پیدا ہو رہا ہے، یہ جو نجات دینے والا پیدا ہو رہا ہے، یہ کس طرح سے انسان کو نجات دے گا؟ عام برے کے لہو سے انسان کے گناہ ڈھانپے جاتے ہیں، ان کا کفارہ ہوتا ہے۔ کفارے کا مطلب ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا، ختم کر دینا نہیں ہوتا، اس کو چھپا لینا ہوتا ہے۔ اور جو برے اور بیل قربان ہوتے تھے وہ انسان کے گناہ کو ڈھانپ لیتے تھے، چھپا لیتے تھے، پوری طرح سے ختم نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان برے اور ان میمنوں کے لہو میں یہ طاقت اور قدرت نہیں تھی۔ اب ضرورت تھی کہ صحیح حقیقی خدا کا برہ زمین پر آئے اور انسان کی نجات کے لیے کامل قربانی دے، پرفیکٹ سیکریفائس کرے۔ اس نے جو ہمارے لیے پوری قربانی کی، بلیدان دیا، اس کے وسیلہ سے ہم چھڑائیں گے۔ اس لیے یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بیت الحم میں ہونا ضرور تھی۔ اس کے ماں باپ تو ناصرت میں رہتے تھے۔ وہ ایک لمبا سفر کر کے جبکہ پیدائش کا وقت قریب تھا، خدا نے یہ سارا سسٹم چلنے دیا۔ کیسر اگسطس اور دوسرے لوگوں نے یہ جو خاص اعلان کیا کہ ہر کوئی اپنے شہر میں جائے۔ اس لیے یوسف کو اور مریم کو، جن کا تعلق بیت الحم سے تھا، کیونکہ یہ دونوں ہی داؤد کے خاندان سے تھے، اور داؤد کا جو آبائی شہر تھا وہ بیت الحم تھا، ان کو بیت الحم آنا ضرور تھا۔ اس لیے یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بیت الحم میں ہوئی۔ فرشتوں نے یہ خبر دی کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر بیت الحم میں ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی پیدائش اس لیے بیت الحم میں ہوئی کیونکہ قربانی کے برے صرف بیت الحم میں 1.5 سالہ میں جو ہیکل کی آفیشلی 1.5 سالہ تھی، صرف ایک ہی تھی پورے بیت الحم میں، یاد رکھیے، اور وہاں پر قربانی کے برے اور میمنے پیدا ہوتے تھے جن کو قربان کیا جاتا تھا پوری قوم کے لیے۔ اور یہاں تک یسوع مسیح جو خدا کا برہ، خدا کا میمنا بن کر آیا، میرے عزیزو، وہ ہمارے لیے بیت الحم میں ایک چھوٹی سی چرنی میں پیدا ہوا، اور وہ چرنی جو تھی وہ عام چرنی جیسی چرنی نہیں تھی۔ خیر، اس کی ہم آنے والے وقت میں اس کی بات کریں گے۔ سو خدا کا شکر کریں کہ خدا کا بیٹا میرے لیے اور آپ کے لیے زمین پر آیا اور ہم نے نجات پائی۔ ہم سب جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم سب نجات یافتہ ہیں۔ ہاللیلویہ، زوردار تعلیم سے خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے گناہوں سے نجات دے دی۔ پریز دی لارڈ، ہم گناہوں سے رہائی پا چکے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم گناہوں سے رہائی پائیں گے، ہم گناہوں سے رہائی پا چکے ہیں، کیونکہ خدا کا برہ بیت الحم میں پیدا ہوا اور اس کو یروشلم میں قربان کر دیا گیا، جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے قربان ہونے کے لیے زمین پر آیا۔ اس نے کامل اور زندہ قربانی دے کر ہمیں گناہوں سے رہا کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ منجی کا مطلب ہے، یہ مکتی داتا کا مطلب ہے۔ وہ ہمیں مکتی دینے کے لیے آیا اور اس نے ہمیں کامل مکتی دے دی ہے۔ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئیے چند میں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور شکر کریں۔ یسوع مسیح بادشاہ